کے سینے میں قرآن تھا اور جس کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کے جلوے تھے اور جس کی گردن میں غلامی رسول کا طوق تھا، وہ جیا تو کیسے جیا اور مرا تو کیسے مرا؟ سنو، وہ جب زندہ تھا بیٹھا تو کوئی دھرنا نہیں روک سکا، وہ اٹھا تو کوئی جنازہ نہیں روک سکا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری عزتیں اور ساری عظمتیں تو دہلیز مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ اپنا رخ کر لو چوکٹ رسول کی طرف، ساری عظمتیں در مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حضور جب خیرات دے تو منظر کیا بنتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں 2 جملوں میں تعارف کروانے لگا ہوں محمد عربی کے غلام کا، کہ وہ جب دھرنے میں بیٹھ جائے نا تو امیر المجاہدین لگتا ہے، اور جب جنازہ اٹھے تو امیر المومنین لگتا ہے۔ بتا گیا جس وہ جو زندگی بھر حسن مصطفیٰ سمجھاتا رہا، جو اس پیکر حسن کی طرف بلاتا رہا اور بتاتا رہا، اے فلموں کے ذریعے آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا لوگوں، جس حسن کے تم پیچھے پھرتے ہو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ 4 دن غسل نہ کرے تو بدبو آنا شروع ہو جائے، یہ کپڑے نہ بدلے، پاس بیٹھنے کو جی نہ کرے۔ آؤ تمہیں اس محبوب کا دیوانہ بنائے کہ جس کے پسینے کی خوشبو کے سامنے گلاب کی خوشبوئیں ماند پڑتی ہیں، جس کے تلووں کی دمک کے سامنے چاندنی شرما جاتی ہے، جو ہنسے تو پھول جھڑتے ہیں، اور جس کی زلفیں سمٹے تو قرآن بنتا ہے، بکھرے تو قرآن بنتا ہے، اور جس محبوب کے ہاتھ اٹھ جائے تو ادا برداشت نہ کرتے ہوئے چاند اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بتا گیا کہ میں نے محمد عربی سے وفا کی ہے، تو دیکھو لاکھوں قوتیں مجھے مٹانے کے لیے اٹھی ہیں، مگر تاجدار کائنات کے غلاموں، جتنا دبایا جاتا رہا وہ اتنا بلند ہوتا رہا، وہ اتنا اٹھتا رہا، اور دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ حضرت فرماتے ہیں، جملہ پھر دوہرا دے، دنیا نے منظر دیکھا کہ وہ جب ویل چیئر پہ بیٹھا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا، اور جنازہ اٹھتا ہے تو امیر المومنین لگ رہا تھا۔ نعرے تھوڑے کم رکھیں چونکہ خطاب کے لیے ٹائم پھر نکل جائے گا۔ اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے نہ جاننے والوں، اگر کچھ جاننا چاہو تو جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ جینا کیسے ہے قرآن والوں سے پوچھو، کیا بات ہے۔ مرنا کیسے ہے یہ قرآن والوں سے پوچھو، کیونکہ ہر حقیقت کی خبر تمہیں قرآن والوں سے ملے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے نا ایم اے کیا، ماسٹر کی ڈگری وہاں سے لی، اور اولیاء کے نالین بھی اٹھائے، علماء کی کفش برداری بھی کی ہے، مدرسوں میں بھی پڑھا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے، اس کے نقطہ عروج کا دور، کہ میڈیکل کی طرف جائیں تو سائنس جو ہے وہ اوپن ہارٹ سرجری تک جا پہنچی ہے، کہ دل نکال لیتے ہیں سینے سے مگر انسان زندہ رہتا ہے۔
اور ادھر چاند سے آگے قدم رکھ رہی ہے. لیکن اس مادی ترقی کے باوجود اللہ کی عزت کی قسم یہ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، اور اس پر آگے دلائل بھی ہیں. نئی نسلوں کو لاؤ دہلیز مصطفیٰ کی طرف، بے شک اپنے بچوں اور بچیوں کا رخ کر دو حضور کی شریعت کے علم کی طرف. ماشاءاللہ حضور کیا بات ہے، ضرورت ہے. جس کا نام نالج ہے نا، جس کو علم کہتے ہیں، وہ صرف حضور کی دہلیز سے ملتا ہے. یہ کوئی ایم اے پاس ہے، ایم ایس سی ہے، پی ایچ ڈی ہے، ایم فل کر لیا کسی نے، یہ جو دنیاوی تعلیم ہے نا، یہ صرف انفارمیشنز ہیں، یہ نالج نہیں ہے. دو چیزیں ہمارے ہاں دو لفظ بولے جاتے ہیں، معلومات اور علم. یہ بعض اینکر جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرتے ہیں، ان کے پاس صرف انفارمیشنز ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا شریعت کا. بے شک چرب زبان ہوتے ہیں، چند آیتیں یاد کر لی، تھوڑی سی معلومات حاصل کر لی، اور پھر جب فر بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑے سکالر ہیں. ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہیں، معلومات ہوتی ہیں، علم اور نالج نہیں ہوتا ان کے پاس. کیوں؟ علم صرف دہلیز مصطفیٰ سے ملتا ہے، اور جس کا نام علم ہے وہ صرف چوکھٹے اولیاء سے ملتا ہے. کیوں؟ علم وہ ہے جس سے خالق کی پہچان نصیب ہو جائے. یہ یاد رکھیں، علم وہ ہے جو پیدا کرنے والے کی پہچان عطا کرتا. تو پھر علم کہاں سے ملے گا؟ یہاں سے ملے گا. امام الانبیاء نے فرمایا حل انبئکم بخیارکم، میں بتاؤں تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ امام الانبیاء نے سوال کیا تھا، میرے صحابیوں، میری امت، میں تمہیں بتاؤں سب سے بہتر کون؟ عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو خدا یاد آتا ہے. یہ حدیث رسول ہے، آپ اس پہ توجہ دیں. چہرہ کس کا دیکھنا ہے؟ بندے کا. چہرہ دیکھنا ہے بندے کا، یاد آئے گا خدا. تو جو علم ہے وہ کیا ہے؟ جس سے رب کی معرفت نصیب ہو جائے، جس سے اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے. ہم ہے کریشن، وہ ہے کریٹر. کریشن کو کریٹر کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کو علم